بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہہ دو کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہوگے اور جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے سمجھنے کے واسطے ان دو مخالف گروہوں میں جو بدر کی لڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ گت گئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی بڑی بھاری نشانی ہے کہ ایک گروہ خدا کی راہ میں جہاد کرتا تھا اور دوسرا کافروں کا، جن کو مسلمان اپنی آنکھ سے دو گنا دیکھ رہے تھے، مگر خدا نے قلیل ہی کو فتح دی اور خدا اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ بے شک آنکھ والوں کے واسطے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ دنیا میں لوگوں کو ان کی مرغوب چیزیں مثلاً بیبیوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے لگے ہوئے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ الفت بھلی کر کے دکھا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدے ہیں، اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ تو خدا ہی کے ہاں ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ کیا میں تم کو ان سب چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ اچھا سنو، جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی ہے، اور خدا اپنے ان بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تو بے تعمل ایمان لائے ہیں، بس تو بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، اور خدا کے فرما برداروں، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی راتوں میں خدا سے توبہ و استغفار کرنے والے۔ ضرور خدا اور فرشتوں اور علم والوں نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں ہے، اور وہ خدا عدل و انصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز پر غالب اور دانا ہے۔ سچا دین تو خدا کے نزدیک یقیناً بس یہی اسلام ہے، اور اہل کتاب نے
جو اس دین حق سے اختلاف کیا تو محض آپس کی شرارت اور اصلی امر معلوم ہو جانے کے بعد ہی کیا ہے، اور جس شخص نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا تو وہ سمجھ لے کہ یقیناً خدا اس سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اگر یہ لوگ تم سے خواہ مخواہ حجت کریں تو کہہ دو میں نے خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور جو میرے تابع ہیں انہوں نے بھی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اہل کتاب اور جاہلوں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسلام لائے ہو یا نہیں، پس اگر اسلام لائے ہیں تو بے کھٹ کے راہ راست پر آ گئے، اور اگر منہ پھیریں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر صرف پیغام اسلام پہنچا دینا فرض ہے بس، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔